ایک عورت گاؤں کے عالم صاحب کو روایتی عالم سمجھتی تھی کہ یہ تعویذ گنڈے وغیرہ کا کام کرتے ہیں۔ اس نے ان سے فرمائش کر ڈالی کہ مجھے ایسا عمل کر کے دیجیے کہ میرا خاوند میرا مطیع بن کر رہے اور مجھے ایسی محبت دے جو دنیا میں کسی عورت نے نہ پائی ہو۔ بندہ عامل ہوتا تو جھٹ سے تعویذ لکھتا اور اپنے پیسے کھڑے کر لیتا، لیکن عالم صاحب سمجھ گئے کہ خاتون اسے کچھ اور ہی سمجھ کر اپنی مراد پانے کے لیے آ بیٹھی ہے۔ یہی سوچ کر عالم صاحب نے کہا، محترمہ تیری خواہش بہت بڑی ہے، لہٰذا اس عمل کی قیمت بھی بڑی ہوگی، کیا تم یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو؟ عورت نے کہا، میں بخوشی ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ عالم نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے شیر کی گردن سے ایک بال خود اپنے ہاتھوں سے توڑ کر لا کر دو تاکہ میں اپنا عمل شروع کر سکوں۔ شیر کی گردن کا بال اور وہ بھی میں اپنے ہاتھ سے توڑ کر لا دوں؟ جناب آپ اس عمل کی قیمت روپوں میں مانگیے تو میں ہر قیمت دینے کو تیار ہوں، مگر یہ تو آپ عمل نہ کر کے دینے والی بات کر رہے ہیں۔ آپ جانتے بھی ہیں شیر ایک خونخوار اور وحشی جانور ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی گردن تک پہنچ سکوں، اس کا بال حاصل کر پاؤں، وہ مجھے پہلے ہی پھاڑ کھائے گا۔ عالم نے کہا، بی بی میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس کے لیے شیر کے گردن کا بال ہی لانا ہوگا، اور وہ بھی تم اپنے ہاتھ سے توڑ کر لاؤ گی۔ اس عمل کو اسی طرح کیا جا سکتا ہے۔ عورت ویسے تو مایوس ہو کر ہی وہاں سے چلی، مگر پھر بھی اس نے اپنی چند ایک رازدان سہیلیوں اور مخلص احباب سے مشورہ کیا تو اکثر کی زبان سے یہی سننے کو ملا کہ کام اتنا ناممکن تو نہیں ہے، کیونکہ شیر تو بس اسی وقت خونخوار ہوتا ہے جب بھوکا ہو۔ شیر کو کھلا پلا کر رکھو تو اس کے شر سے بچا جا سکتا ہے۔ اس عورت نے یہ نصیحتیں اپنے پلے باندھیں اور جنگل میں جا کر آخری حد تک جانے کی ٹھان لی۔ عورت شیر کے لیے گوشت پھینک کر دور چلی جاتی اور شیر آ کر یہ گوشت کھا لیتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ شیر اور اس عورت میں الفت بڑھتی چلی گئی اور فاصلے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئے۔ آخر وہ دن آ ہی پہنچا جب شیر کو اس عورت کی محبت میں کوئی شک شبہ نہ رہا۔ عورت نے گوشت ڈال کر اپنا ہاتھ شیر کے سر پر پھیرا تو شیر نے طمانینت کے ساتھ اپنی آنکھیں موند لیں۔ یہی وہ لمحہ تھا۔ عورت نے آہستگی سے شیر کی گردن سے ایک بال توڑا اور وہاں سے بھاگتے ہوئے سیدھی عالم کے پاس پہنچی۔ بال اس کے ہاتھ پر رکھتے ہی پورے جوش و خروش کے ساتھ بولی، یہ لیجئے شیر کی گردن کا بال، میں نے خود اپنے ہاتھ سے توڑا ہے۔ اب وہ عمل کریں کہ میں اپنے شوہر کی ایسی محبت پا سکوں جو دنیا کی کسی عورت کو نہ ملی ہو۔ عالم نے پوچھا، یہ بال حاصل کرنے کے لیے تم نے کیا کیا؟ عورت نے جوش و خروش کے ساتھ پوری داستان سنانا شروع کی کہ وہ کس طرح شیر کے قریب پہنچی۔ اس نے جان لیا تھا کہ بال حاصل کرنے کے لیے شیر کی رضا حاصل کرنا پڑے گی، اور یہ رضا حاصل کرنے کے لیے شیر کا دل جیتنا پڑے گا، جبکہ شیر کے دل کا راستہ اس کے معدے سے ہو کر جاتا ہے۔ بس شیر کا دل جیتنے کے لیے اس نے شیر کے معدے کو باقاعدگی سے بھرنا شروع کیا۔ اس کام کے لیے ایک بہت صبر آزما انتظار کیا اور آخرکار وہ دن آ پہنچا جب وہ شیر کا دل جیت چکی تھی اور اپنے مقصد اس کے لیے بہت آسان ہو چکا تھا۔ عالم صاحب نے اسے کہا، اللہ کی بندی میں نہیں سمجھتا کہ تیرا خاوند اس شیر سے زیادہ وحشی، اجڑ اور خطرناک ہے۔ تو اپنے خاوند کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیوں نہیں کرتی جیسا سلوک تو نے شیر کے ساتھ کیا؟ مرد کے دل کا راستہ بھی اس کے معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ خاوند کے معدے کو بھر کر رکھ، مگر صبر کے ساتھ، ویسا صبر جیسا شیر کو دوست بننے کے مرحلے تک میں کیا تھا۔ ہند کا بادشاہ غیاث الدین تغلق حضرت نظام الدین اولیاء سے پرخاش رکھتا تھا۔ اس عقل کے اندھے بادشاہ نے بنگال کی جنگ پر روانہ ہوتے ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء کو پیغام بھجوایا، نظام الدین، میرے بنگال سے لوٹنے سے پہلے تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو دلی چھوڑ دے، ورنہ تجھے ایسی سزا دوں گا کہ ہندوستان کے لوگ قیامت تک یاد رکھیں گے۔ حضرت نے بادشاہ کا پیغام پڑھ کر اس کی پشت پر لکھا، ہنوز دلی دورست، ابھی دلی دور ہے۔ بنگال کی بغاوت کو کچلنے کے بعد غیاث الدین تغلق واپس لوٹا تو دہلی میں فتح کا جشن منانے کے لیے جونا خان جمنا کے کنارے ایک محل تعمیر کروایا جو بادشاہ دہلی کے قریب آ رہا تھا۔ حضرت کے مریدوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، مگر آپ مسکرا کر بار بار یہی کہتے رہے، ہنوز دلی دورست، ابھی دلی دور ہے۔ غیاث الدین تغلق جشن میں شرکت کے لیے محل میں داخل ہی ہوا تھا کہ اچانک پورا محل دھڑم سے نیچے گر پڑا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی ملبے میں دب کر مر گئے۔